بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں امت کی انتہائی قابل احترام مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ یہ امت کی مائیں ہیں، یہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان سے محبت اور ان کا دل سے احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی صبر و رضا، ایثار اور ثابت قدمی کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت مسلمہ بلکہ تمام انسانوں کے لیے ازدواجی زندگی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک ایسے گھرانے سے تھا جس میں عصمت و عفت، پاکیزگی، اخلاق وہ خوش خلقی اور نیک عادات و اطوار پائے جاتے تھے۔ آپ کا گھرانہ مکے کے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا اور جس کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ نسب کے اعتبار سے آپ تمام امہات المؤمنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریب تھی۔ آپ کی پیدائش 556 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، بڑے معزز اور صاحب ثروت تھے۔ چونکہ تجارت پیشہ تھے اس لیے گھر میں ہر طرح کا عیش و آرام مہیا تھا۔ آپ بڑی پاک باز، عفت و عصمت والی بیوی تھیں، اس لیے آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ خوش خلقی، شرافت، نیک وتوار اور پاک دامنی کی وجہ سے قبیلہ قریش کی عورتوں کی سردار کہلاتی تھی۔ خاندانی عزت اور شرافت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، حسن و جمال اور نہایت اچھی طبیعت اور اخلاق کی مالک تھی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ صرف ایک بہن زندہ رہ گئی تھی جن کا نام ہالہ تھا۔ وہ آپ کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ گھر میں تجارت ہوتی تھی۔ جب آپ کے والد کافی بوڑھے ہو گئے تھے تو کاروبار تجارت سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا سارے کاروبار کی دیکھ بھال حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انجام دینے لگی۔ والد کی وفات کے بعد تمام کاروبار اور دولت کی مالک بن گئیں اور مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگی۔ مال و دولت کی کثرت، کاروبار کی نگرانی اور ترقی سے آپ کی طبیعت میں متانت اور سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے قبل آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ آپ کی شادیاں ایک کے بعد دوسرے قریش کے 2 معزز سرداروں سے ہوئیں، مگر ہر شادی کے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دونوں شوہر وفات پا گئے۔ آپ مال تجارت مختلف لوگوں کو دے کر دوسرے شہروں کو بھیجتی تھی۔ بعض لوگ معاملے میں بد دیانتی کرتے، آپ کو کسی امانت دار شخص کی تلاش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، دیانت اور امانت کا مکے میں بہت زیادہ چرچا تھا۔ خاندانی تعلق بھی تھا، لہٰذا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان تجارت دے کر شام کی طرف بھیجا جائے اور ان کی امانت اور دیانت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی بھی یہی مرضی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سامان تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور کچھ کما کر لائیں۔ حضرت ابو طالب نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا، انہوں نے حضرت ابو طالب کی تجویز قبول فرمائی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر میں اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس آئے تو آپ نے عام منافع سے زیادہ منافع حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور بہترین اوصاف کا چرچا تو سن رکھا تھا۔ میسرہ نے شام کے حالات سفر آپ کو بیان کیے تو ان کو سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال فرمانے لگی، مجھے اگر ان کی زوجیت کا شرف حاصل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، کیونکہ انہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی۔ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں اور بڑے بڑے قریشی سرداروں کے نکاح کے پیغامات سے انکار کر چکی تھیں۔ دولت اور ثروت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات سے اپنے دل کو حضور صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کرنے کی طرف مائل پایا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ پھر آپ کی قریبی سہیلی حضرت نفیسہ بنت منیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تحریک کی۔ دونوں جانب سے رضامندی ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست و محبوب چچا جناب ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ پیام نکاح لے کر حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد آئے، مجلس نکاح منعقد ہوئی، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور اس طرح حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک ہو گیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا، اور آج کل عرف عام میں مہر فاطمی اسی کو کہا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں صرف حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد ہوئی، جن میں 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ محبت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ کے وصال کے بعد بھی انہیں یاد فرماتے رہتے۔ جب بھی گھر میں گوشت تقسیم کرتے تو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی ضرور بھجواتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ام المومنین سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کبھی کسی عورت پر رشک نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ ایک طرف حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار اور دولت مند بیوی تھی، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہ تھے۔ پھر عمر میں بھی خاصا فرق تھا، مگر حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفادار اطاعت گزار بیوی کا حق ادا کیا، شوہر کے آرام و راحت میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر دیا، اور ایک مثالی بیوی کی طرح اپنے حقوق و فرائض پوری طرح ادا کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراغت کے اوقات میں دنیا کے حالات پر غور فرماتے اور تنہائی میں وقت گزارا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نظروں سے الگ رہ کر مکے کے قریب غار حرا میں جا کر وقت گزارنے لگے اور عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتی، غار میں کھانے پینے کا سامان بھیجتی، اپنے کسی غلام کو آپ کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے واپس تشریف لاتے تو ہر طرح کا آرام پہنچاتی اور خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں پہلی وحی اقرا نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے۔ وحی نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ اور فکر میں رہنے لگے کہ یہ ذمہ داری کس طرح ادا کر سکوں گا۔ ان حالات میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو آپ کی دلجوئی کرتی، تسلی دیتی اور ہمت بڑھاتی اور کہتی کہ مجھے فخر ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں، میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام سرمایہ اس نیک کام کے لیے پیش کر دیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفاقت میں 25 برس رہیں، 15 سال نبوت ملنے سے پہلے اور 10 سال نبوت ملنے کے بعد۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو 65 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں وصال پایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے آپ کو کفن دے کر مقام ہجون میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی رفیقہ و حبیبہ کو سپرد خاک کیا۔ آج وہاں جنت المعلی کے نام سے قبرستان موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ اور دکھ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے مکان کی خوشخبری دی ہے جو موتیوں سے بنا ہوگا، بہت حسین و جمیل ہوگا، اس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہوگی، اطمینان قلب ہوگا، ہر طرف سکون و راحت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب میں سب سے بہتر مریم علیہ السلام بن عمران اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خویلد ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب رہیں، اسی لیے ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو دوسری کسی بیوی کو حاصل نہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائیں جب سارے لوگ یہاں تک کہ بعض عزیز و رشتہ دار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے اور طنز کرتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد فرماتے اور آپ کی خوبیوں اور حسن سلوک کا تذکرہ بار بار کرتے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال کو غم کا سال کہا جانے لگا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی استفادہ حاصل کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہونے والی اولاد اور ان کے کچھ واقعات کا ذکر کیا جائے گا، لہٰذا اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ۔